بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہوتے تو حق تعالیٰ ہمیں اتنی قدرت کس لیے دیتا کہ ہم تمہارے ملک پر چڑھائی کرتے اور تمہارے آدمیوں کو گرفتار کر کے لاتے۔ اس وقت حق تعالیٰ کو اتنی قدرت نہ تھی کہ بنی اسرائیل کی حمایت کرتا اور ہمیں منع کرتا جو کہ اب تمہیں بھیجا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 روز تک اس کے دربار میں آتے جاتے رہے لیکن اس نے ہرگز بات نہ مانی۔ تب حضرت یونس علیہ السلام رنجیدہ ہوئے اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہی، یہ لوگ میری بات نہیں سنتے اور بنی اسرائیل کو قید سے نہیں چھوڑتے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں میرے عذاب سے ڈراؤ۔ اگر وہ تمہاری بات نہ مانیں گے اور ایمان نہ لائیں گے تو ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس شہر کے تمام گلی کوچوں اور بازاروں میں پھر کر لوگوں سے فرمایا کہ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنے بادشاہ کو یہ بات پہنچا دو کہ اگر وہ میری بات نہ مانے گا اور میرے کہنے پر ایمان نہ لائے گا تو حق تعالیٰ کا تم پر عذاب نازل ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ کچھ مدت مقرر کر دو تو فرمایا کہ 40 دن تک ایمان لاتے ہو تو بہتر ہے ورنہ سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ رفتہ رفتہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی لیکن اس کے ساتھیوں نے اس کو ہنسی مذاق میں ٹال دیا اور کہنے لگے کہ یہ جی میں آ گئی ہے، اب اس کی رٹ لگائے پھرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حق تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کی، الہی، میں نے جو ان سے وعدہ کیا ہے تو میرے اس وعدے کو سچا فرما ورنہ میں تو ان کی نظروں میں رسوا ہو جاؤں گا اور یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اتنی جلدی کیوں کی؟ ابھی تم کو صبر کرنا چاہیے تھا۔ جب 1 ماہ گزر گیا تو حضرت یونس علیہ السلام اس شہر سے اپنے گھر والوں سمیت 12 کوس دور نکل کر ڈیرا لگا لیا کہ دیکھیں اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے کہ الہی، میرا وعدہ سچا فرما ورنہ میں رسوا ہو جاؤں گا۔ اب خلق کائنات کی حکمت دیکھیے کہ وہ اپنے نبی کی بات کو کبھی سچا کر کر دکھاتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز تفسیری عزیزی میں فرماتے ہیں کہ جب 35واں دن ہوا اور صبح کو لوگ اٹھے تو دیکھا کہ عذاب کے کچھ نشانات شروع ہو گئے ہیں اور آگ اور دھواں آسمان سے برسنے لگا، اور جب وہ دھواں اور آگ مکانوں کی چھتوں پر قریب آ پہنچا تو بادشاہ اور اس کے تمام ارکان دولت گھبرا کر باہر نکل آئے اور حکم دیا کہ اس فقیر کو تلاش کرو اور اس کو جلدی لاؤ تاکہ ہم اس کے ہاتھ پر توبہ کریں اور تمام قیدی اس کے حوالے کریں۔ شہر کے دروازے کو بند کر دیا اور ہر گلی کوچے میں ڈھونڈنا شروع کیا لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا کہیں نام و نشان بھی نہ پایا۔ جب نا امید ہوئے تو سب ننگے سر اور پاؤں میدان میں نکلے آئے اور بچوں کو ماؤں سے جدا کیا اور جانوروں کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے جدا کیا، اور سب نے اپنا گریبان چاک کیا اور سر کو سجدے میں رکھ کر رونا پیٹنا اور فریاد درازی شروع کر دی اور سچے دل سے توبہ کی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ عذاب الہی دیکھ کر یہ لوگ اپنے ایک عابد کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں ایک دعا لکھ کے دیجیے جس کی برکت سے عذاب ٹل جائے، تو اس نے دعا لکھ دی۔ انہوں نے خوب فریاد درازی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خلوص نیت اور توبہ کی صداقت کو دیکھ کر آیا ہوا عذاب ان سے ہٹا لیا۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے، ترجمہ: کوئی بستی ایسی نہیں ہوئی کہ مشاہدہ عذاب کے وقت اس کے لوگ ایمان لاتے اور ایمان ان کو نفع دیتا، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان پر سے رسوائی کے عذاب کو ہٹا لیا اور ایک مدت تک ان کو سمود مندر رکھا۔ یہ قصہ عاشوراء کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا تھا۔ اس عذاب کے جانے کے بعد بادشاہ اور اراکین دولت اور تمام رعایا خوشی خوشی شہر میں داخل ہوئے، اور بادشاہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں جاسوسوں کو چاروں طرف روانہ کر دیا، اور
اور یہ بھی ان سے کہہ دیا کہ جو شخص حضرت یونس علیہ السلام کی اطلاع دے گا اس کو انعام کے طور پر ایک روز اپنی سلطنت دوں گا تاکہ وہ جو چاہے خزانے سے مال و دولت حاصل کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے عذاب سے بچا اور ہم سب مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔